over the past 100 years or so, پچھلے 100 برسوں میں سائنسدانوں نے کائنات کی خصوصیات کے کچھ ایسے گوشوں کو بے نقاب کیا ہے جن میں حالات ہمارے عمومی تجربے سے بے انتہا مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انتہائی چھوٹے پیمانے پر جیسے ایٹمی ذرات کی خصوصیات، انتہائی تیز رفتاری سے حرکت کی حالت میں یا 0 درجہ حرارت کے قریب کی سردی میں، ہماری عقل سلیم یا کامن سینس کائنات کی خصوصیات کے بہت ہی کم حصوں کو سمجھتی ہے، یعنی صرف ان حالات کو ہی سمجھتی ہے جو ہمیں عام زندگی میں پیش آتے ہیں یا ارتقائی طور پر ہمارے اجداد کو پیش آئے جن کی وجہ سے ہمارے دماغ کی تشکیل ہوئی۔ مثال کے طور پر سائنس کی سمجھ کے بغیر ہماری عقل سلیم شاید یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو کہ سورج کے مرکز میں بھی ایٹمی ذرات عین اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح زمین پر، اگر زمین پہ بھی سورج کے مرکز جیسے حالات پیدا کیے جا سکیں تو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کے لیے جدید سائنس کے نظریات کو تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے جن کی روح سے بنیادی ایٹمی ذرات کائنات میں ہر جگہ ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں۔ خاص طور پر عام لوگوں کو یہ سمجھنا خاصا دشوار ہوتا ہے کہ انتہائی تیز رفتاری پر اشیاء کی کارکردگی ہماری توقع کے برعکس ہو سکتی ہے۔ سن 1905 میں البرٹ آئنسٹائن نے اپنا خصوصی نظریہ اضافت پیش کیا۔ یہ نظریہ کچھ ایسی پیش گوئیاں کرتا ہے کہ عام ذہن انہیں تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ مثلا تیز رفتار پر اشیاء کی لمبائی کم ہو جاتی ہے اور گھڑیاں سست پڑ جاتی ہیں۔ ان تمام ناقابل یقین مظاہر کی وجہ صرف ایک ہے، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ اس ویڈیو میں ہم کن چیزوں پر بحث کریں گے۔ ہم ان مفروضوں پر بحث نہیں کریں گے جنہیں بنیاد بنا کر آئنسٹائن نے اپنا نظریہ اضافیت پیش کیا، اور نہ ہی ہم آئنسٹائن کے نظریات کی مساوات پر وقت صرف کریں گے۔ ہم اس ویڈیو میں صرف ان بنیادی اصولوں پر بات کریں گے جنہیں استعمال کر کے آپ نظریہ اضافت کو عملی طور پر سمجھ پائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ انسان روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار سے سفر کیوں نہیں کر سکتا۔ اگر آپ فزکس کے طالب علم نہیں ہیں تو شاید آپ کے لیے یہ حقیقت حیرت کا باعث ہو کہ کائنات میں زیادہ سے زیادہ رفتار کی ایک حد ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ اور اگر آپ فزکس کو سمجھتے ہیں تو شاید آپ نے یہ بھی سن رکھا ہو کہ روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار اس لیے ممکن نہیں کہ رفتار بڑھنے سے اشیاء کا ماس بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رفتار سے اشیاء کے ماس بڑھنے کا بیانیہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس بیان سے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اور اچھے خاصے تعلیم یافتہ افراد بھی شاید مجھ سے اختلاف کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ رفتار سے ماس بڑھنے کا بیانیہ درست نہیں ہے۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر نہیں کر سکتے؟ اس کی ایک وجہ تو کائنات کی ایک بنیادی خصوصیت ہے اور دوسری وجہ ہے جیومیٹری۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے۔ آئنسٹائن نے اپنے وجدان سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسپیس اور ٹائم الگ الگ مظاہر نہیں بلکہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جسے اس نے اسپیس ٹائم کا نام دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ہم اس کی مثال گرافک کی صورت میں دکھائیں گے، چونکہ تمام تجربات ہمیشہ یہی بتلاتے ہیں کہ روشنی کی رفتار ہمیشہ ایک سی ہی رہتی ہے، خواہ روشنی کا مشاہدہ کرنے والا خود حرکت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آئنسٹائن نے یہ نتیجہ نکالا کہ روشنی کی رفتار ہر مشاہدہ کرنے والے کے لیے ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ یہ کار کسی بڑے اور سپاٹ میدان میں 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ ہم اسکرین پر 2 تیر کے نشان بناتے ہیں جو ایک دوسرے کے عمودی ہیں۔ ان میں سے ایک شمال کی سمت ظاہر کر رہا ہے اور ایک مشرق کی۔ ہم کار کی رفتار تو جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ مشرق کی طرف کس رفتار سے بڑھ رہی ہے اور شمال کی طرف کس رفتار سے۔ اگر کار 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرق کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شمال کی طرف اس کی کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی شمال کی طرف اس کی رفتار 0 ہے۔ اس کے برعکس کار اگر صرف شمال کی طرف ہی جا رہی ہے تو شمال کی طرف اس کی رفتار 60 میل فی گھنٹہ ہوگی، جبکہ مشرق کی طرف اس کی رفتار 0 ہوگی۔ لیکن اگر کار ڈایاگنل کی طرف جا رہی ہو،
یعنی شمال مشرق کی طرف جا رہی ہو تو نہ تو مشرق کی طرف اس کی رفتار 60 میل فی گھنٹہ ہوگی اور نہ شمال کی طرف۔ اس کی رفتار کا کچھ حصہ اسے مشرق کی طرف لے جا رہا ہے اور کچھ حصہ شمال کی طرف۔ نظریہ اضافت کی روح سے اسپیس ٹائم میں حرکت بھی اس قسم کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس صورت میں یہ تیر یا ویکٹر مشرق اور شمال کو نہیں ظاہر کر رہے۔ فرض کیجئے کہ افقی ویکٹر اسپیس کو ظاہر کر رہا ہے اور عمودی ویکٹر ٹائم کو۔ مزید فرض کیجئے کہ اس کار کی طرح ہم بھی اسپیس ٹائم میں ہمیشہ ایک ہی رفتار سے سفر کرتے ہیں۔ اسپیس ٹائم میں سفر کی رفتار کو روشنی کی رفتار بھی کہتے ہیں۔ اب ہم پہلے دی گئی مثال کو یہاں دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی جسم اسپیس ٹائم میں عمودی طور پر سفر کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ جسم اسپیس میں ساکن ہوگا، صرف وقت کی سمت میں حرکت کر رہا ہوگا۔ آپ اگر اس وقت کہیں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اسپیس میں ساکن ہیں اور صرف وقت کی سمت میں حرکت کر رہے ہیں، یعنی وقت کو گزرتا محسوس کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ اسپیس میں بھی حرکت کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ اب آپ اسپیس اور ٹائم دونوں میں حرکت کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ جیسے جیسے اسپیس میں آپ کی رفتار بڑھے گی ویسے ویسے وقت کے ویکٹر کی مقدار بھی کم ہونے لگے گی۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کی رفتار انتہائی زیادہ ہو جائے کہ آپ صرف اسپیس میں ہی حرکت کر رہے ہوں تو وقت کے ویکٹر کی مقدار 0 ہو جائے گی، یعنی وقت تھم جائے گا۔ یہی نظریہ اضافت کا بیان ہے کہ جیسے جیسے آپ کی رفتار بڑھتی جاتی ہے وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی رفتار روشنی کی رفتار کے بہت پاس پہنچ جائے تو وقت کی رفتار تقریباً تھم جاتی ہے۔ یہ بات تجرباتی طور پر بھی ثابت ہو چکی ہے، چنانچہ اس دعوے کی صداقت پر کوئی شک نہیں ہے۔ اس وضاحت کے بعد معروضی حقیقت کے بارے میں نظریہ اضافت کا یہ بیان سمجھنا اب آسان ہو جائے گا۔ ہم روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار سے سفر نہیں کر سکتے، چونکہ ہم اسپیس ٹائم میں ہمیشہ روشنی کی رفتار سے ہی سفر کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم اسپیس میں سفر کرتے ہیں تو وقت سست ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسپیس میں روشنی کی رفتار سے بھی سفر کرنے لگے تو وقت کا ویکٹر 0 ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسپیس میں مزید رفتار حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بیان بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ نظریہ اضافت آئنسٹائن کا نہیں بلکہ اس کے استاد ہرمن منکوفسکی کا ہے، جو ریاضی کے ماہر تھے۔ آئنسٹائن کے 1905 کے پیپر کے شائع ہونے کے 2 سال بعد منکوفسکی نے نظریہ اضافت کی پیش کردہ اسپیس ٹائم کی جیومیٹری کو سمجھا اور اس بات کی وضاحت کی کہ اس نظریے کے روح سے روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار سے سفر کرنا ممکن کیوں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مزید 2 نکات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اگرچہ منکوفسکی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ روشنی کی رفتار اسپیس ٹائم میں تیز ترین رفتار ہے جس سے زیادہ رفتار ممکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ اسپیس ٹائم کی رفتار روشنی کی رفتار ہی کیوں ہے، یعنی ہم اسپیس ٹائم میں صرف روشنی کی رفتار سے ہی کیوں سفر کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپیس ٹائم کی خصوصیت ہے۔ شاید کوئی آئنسٹائن جیسا ذہین شخص دوبارہ پیدا ہوگا تو وہ اس گتھی کو سلجھا پائے گا کہ ایسا کیوں ہے۔ دوسرا نقطہ ٹیکنیکل ہے جو محض فزکس کے سنجیدہ طلباء کے لیے ہے۔ میں نے اپنی وضاحت میں اسپیس اور ٹائم کو مشرق اور شمال سے تشبیہ دی ہے، جس میں کار ایک سمت مثلاً مشرق کی طرف حرکت کرے تو دوسری سمت میں یعنی شمال کی سمت میں اس کی حرکت کی رفتار پر بھی اثر پڑتا ہے، لیکن تکنیکی اعتبار سے یہ مثال درست نہیں ہے۔ اس مثال میں ریاضی کے دائرے کی جیومیٹری کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اسپیس ٹائم کی جیومیٹری ہائپربولا کی جیومیٹری ہے۔ یہ بیان اس لیے ضروری ہے کہ ہر مثال کی درستگی کی ایک حد ہوتی ہے جس کے باہر وہ مثال غلط نتائج بھی دے سکتی ہے۔ اگر آپ اسپیس ٹائم کی جیومیٹری کو درست طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو منکوفسکی کے ریاضی کو سمجھنا ہوگا، لیکن اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ مثال درست نتائج دیتی ہے۔ تو روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار کے ناممکن ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اسپیس ٹائم میں ہر جسم ہمیشہ روشنی کی رفتار سے ہی سفر کرتا ہے۔ اگر آپ اس بنیادی نقطے کو ذہن نشین کر لیں اور یہ سمجھ لیں
کہ اسپیس اور ٹائم دو عمودی ویکٹر ہیں جو مل کر اسپیس ٹائم کو تشکیل دیتے ہیں تو آپ نظریہ اضافت کے تمام مظاہر کو آسانی سے سمجھ پائیں گے. So I don't know about you, but I think this insight about relativity is just about the coolest thing ever. If you like this video, be sure to like, subscribe, and share. Let's get those numbers up. And let me know what you think in the comments. I'll see you next time, and keep on physicsing.